अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपको खुश आमदीद कहते हैं और कहानी सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। हजरात, एक ज़रूरी ऐलान सुनिए। इतना कहते ही ज़ोर ज़ोर से ढोल बजने लगा, फिर बजता ही चला गया। मर्दों और बूढ़ों की दौड़ें इस ढोल की जानिब लग गई। जब भी कभी गांव में अहम फैसला करना होता था, पूरे गांव में मनादी हुआ करती थी, गली गली ऐलान करवाए जाते थे। ये गांव का दस्तूर था और चौधरी हशमतुल्लाह की फितरत थी। आज ढोल क्यों पीटा जा रहा था, ये सब जानने के लिए चौधरी हशमतुल्लाह के डेरे पर पहुंचना ज़रूरी था। हर घर का एक फर्द वहाँ डेरे पहुंचता रहा। एक इस तरह भी कैफियत का आलम था, गोमगू की कैफियत थी। सभी की नज़रें ऊंची हवेली के दरवाजे पर जमी हुई थी, जिस दरवाजे से चौधरी हशमतुल्लाह ने बरामद होना था और इस मजमे तक आना था। इसी रोज़ मेरा दोस्त इरफान भी मेरे पास था। मैंने इरफान का बाजू खींचा और कहा, चलो सुनते हैं चौधरी साहब क्या कहते हैं। ये दस्तूर, ये तरीका था, इसके लिए बिल्कुल नया था, लेकिन इसे अच्छा लगा था। वो भी खुशी खुशी साथ चलने लगा। लेकिन ये सब क्यों हो रहा था, इस बात से बिल्कुल अनजान था। साकिब, बताओ तो सही, ये सब क्या है? उसने मतानत भरे लहजे में कहा। रात को बताऊंगा। मैंने तेज तेज कदम उठाते हुए कहा, जल्दी डेरे पर पहुंचिए। यहाँ बहुत देर हो रहा था, लिहाजा डेरे पहुंचते ही लोगों का एक बहुत बड़ा हजूम देखने को मिला। चौधरी साहब 4-5 सरवगफ मुलाजमों के दरमियान हवेली से निकलकर डेरे तक आए। एक नज़र वहाँ खड़े हजूम पर दौड़ाई। शायद देखना चाहते थे कि यहाँ पहुँचने वाले आदमियों में किसी आदमी की कमी तो नहीं है। तब वो बोले, यकीनन आप सभी जानते हैं कि जिसने आप सबको यहाँ क्यों जमा किया है। उल्फत जान का कत्ल, इसका मुनक़सिम जिस्म, इसकी निकली हुई आंखें और इससे कबल 2 कत्ल। मुझे किसी इंसान के हाथों कत्ल नहीं लगते, बस यूँ लगता है कि जैसे कोई आसेब हो। चौधरी ने आज दफन किए जाने वाले नौजवान की मौत का खदशा जाहिर करते हुए कहा। आज चौधरी साहब के लहजे, इनकी शख्सियत में रौनक दिखाई न दी, बल्कि इनके लफ्ज़ों में ज़ेर की दिखाई देती थी। दर्दमंदाना लहजा नजर आया। यूँ चौधरी साहब, आपने दुरुस्त फरमाया है, हमें भी यही गुमान गुजरा था। और फिर गांव में उल्फत जान का ये पहला कत्ल नहीं है। ये बुजुर्ग ने चौधरी की बात की तायीद करते हुए कहा था। अल्लाह वसाया, ये चौधरी हशमतुल्लाह का गांव है, यहाँ कत्ल हो रहे हैं और हशमतुल्लाह इस वक्त तक सुकून की नींद ना सो सकेगा जब तक इनके कातिल को आप लोगों के सामने सज़ा नहीं दे देता। वो वैशी इंसान हो या आसेब, आप सभी को जमा करने का मतलब सिर्फ इतना है कि चौकन्ने रहें, आस पास इर्द गिर्द पर नज़र रखें, किसी पर शक गुजरे तो मुझे आगाह करें। 1 माह में 3 कत्ल और तीनों कत्ल काली चट्टान पर हुए हैं, किसी के वहमो गुमान में भी ना था। मतलब सिर्फ इतना है कि चौकन्ने रहें, आस पास इर्द गिर्द पर नज़र रखें, किसी पर शक गुजरे तो मुझे आगाह करो। 1 माह में 3 कत्ल और तीनों कत्ल काली चट्टान पर हुए हैं, किसी के वहमो गुमान में भी ना था कि नूर दीन कत्ल हुआ, काले चट्टान पर पड़ा रहे। हम तो यही ख्याल करते रहे कि वो अपनी बेटी के पास गया है। इसकी लाश गल सड़ चुकी थी, ताफुन ज़दा थी, इस पर अशरात की बहुतात थी, पहचानी ना जा रही थी। बहरहाल तुम लोगों के जहन में कोई बात हो तो मुझे बताओ। चौधरी साहब की इस बात पर मैं आगे बढ़ा और कहा, चौधरी साहब, एक बात मेरे जहन को झंझोड़ रही है, अगर हुक्म करें तो अपनी सोच का इजहार करूं। हो सकता है कि मेरी बात कुछ असर रख सके। हाँ हाँ साकी बेटा, बोलो, क्या बात तेरे दिमाग में आई है, खुलकर इजहार करो, चौधरी साहब ने धीमे लहजे में कहा। चौधरी साहब, बाबा नूर दीन के कत्ल के बाद मैं खुफिया तौर पर काली चट्टान पर जाता रहा हूँ, ताकि जिस तरह इस वहशी इंसान ने बाबा नूर दीन की लाश को 2 हिस्सों में तकसीम किया था, बिल्कुल इसी तरह इसके टुकड़े कर सकूं। लेकिन चट्टान का एक एक कोना छान मारा है मुहीब। रातों में चमकती रोशनी में कभी यहाँ चट्टान पर किसी इंसान का वजूद नहीं दिखाई दिया। सो अंदाज़ा लगा लिया कि ये काम इंसान का नहीं, आसेब का है, गैर मरी कुव्वतों का है। यहाँ गांव में किसी इल्म वाले को लाना चाहिए।
اگر سایہ ہوا تو غیر مرئی قوتیں ہوئی تو لا علم والا اسے جلا کر بھسم کر سکے گا، اور دوسری صورت میں اگر وہ سایہ نہ ہوا، کوئی گاؤں سے باہر کا آدمی ہوا تو ہر رات 2 نوجوانوں کی ڈیوٹی لگا دی جائے گی کہ مسلح ہو کر گاؤں کی حفاظت کریں، گاؤں سے لے کر کالی چٹان تک کی نگرانی کریں۔ واہ بیٹا واہ، داد دیتا ہوں تیرے دماغ کی، لگتا ہے میری طرح سبھی گاؤں والوں کو تیری یہ بات، یہ خیال دل کو بھایا ہوگا۔ کیوں گاؤں والوں؟ چودھری حشمت اللہ نے گاؤں والوں سے پوچھا۔ ٹھیک ہے چودھری صاحب، ایسا ہی کرنا چاہیے، بلکہ آج ہی کرنا چاہیے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ کرم دین، تم میری گاڑی پکڑو اور شہر سے کسی علم والے کو بلا کر لاؤ، اور آج رات 2 نوجوان لڑکے اس گاؤں کی نگرانی کریں گے۔ آج ثاقب کی ڈیوٹی لگاتا ہوں۔ ثاقب نہیں کرنا، بلکہ اسے حویلی لانا ہے تاکہ اس کا منہ کالا کر کے گاؤں کا چکر لگانے کے بعد اس کے جسم کے ٹکڑے کیے جائیں۔ چودھری صاحب نے حکمانہ انداز میں کہا۔ جی چودھری صاحب، ایسا ہی ہوگا۔ اچھا اب تم سب لوگ جاؤ۔ چودھری صاحب کی اس بات پر لوگوں کا مجمع منتشر ہو گیا۔ عرفان کے چہرے پر اضطرابی کیفیت نمایاں تھی کہ یہ آصیب کیا ہے۔ تب اس نے پوچھ ہی لیا، ثاقب کی آصیب سایہ ان سب باتوں کا وجود ہے؟ اس بات پر میں نے مسکراتے ہوئے کہا، صرف ان کا وجود ہی نہیں، بلکہ یہ چیزیں انسانی زندگیوں سے کھیلتی بھی ہیں، ان کی چیر پھاڑ بھی کرتی ہیں۔ میں تو سمجھا تھا کہ یہ سب کتابی کہانیاں ہوتی ہیں، لیکن تیرے گاؤں آ کر نہ ثاقب نہ میں تو تیرے ساتھ کالی چٹان پر نہیں جاؤں گا۔ مجھے تو ڈر لگنے لگا ہے، خوفناک قسم کی داستانیں پڑھ پڑھ کر خوف زدہ ہو جاتا ہوں۔ اگر کوئی بھیانک چہرہ سامنے آ گیا تو کیسے دیکھ پاؤں گا؟ نہ بابا نہ، میں نہ جاؤں گا تیرے ساتھ، مجھے تو ابھی گاڑی پر سوار کرا دو۔ میں تیرے پاس چند دن گزارنے آیا تھا کہ تیرے گاؤں کی سیر کروں، دیہاتی زندگی کو قریب سے دیکھوں۔ کبھی کسی گاؤں نہیں گیا، لیکن اب میں ایک پل بھی نہیں رکوں گا۔ عرفان کی باتیں سن کر میں ہنسنے لگا اور کہا، شہر میں بہت بولا کرتا تھا، کالج میں جن بھوتوں کی باتیں کر کے دماغ خراب کیا کرتا تھا، اور اب؟ عرفان نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، ثاقب وہ باتیں صرف باتیں تھیں، اور یہاں حقیقت سب بس کہہ دیا ہے نا کہ مجھے نہیں جانا کالی چٹان پر۔ کالی چٹان کتنا ڈراؤنا نام ہے نا۔ حوصلہ رکھو یار، میں تیرے ساتھ ہوں، کچھ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی تجھے کچھ کہے گا تو سمجھ لینا صبح کا سورج وہ نہیں دیکھ سکے گا، تڑپتی لاش دیکھے گا اس کی، اور پھر کوئی میری لاش سے گزر کر تجھ تک پہنچے گا۔ میں نے ہزاروں باتیں بنا کر عرفان کو رضامند کر لیا۔ تب وہ بولا، یار تم تو اپنے گاؤں کے شہر میں بہت تعریفیں کیا کرتے تھے، لیکن یہاں مجھے تو دور دور تک پھیلے ویرانوں اور سیاہ چٹانوں سے خوف آتا ہے۔ اس کی بات پر میں نے کہا، یار عرفان، دراصل ہمارا گاؤں ایک مثالی گاؤں تھا۔ کالج کی چھٹیاں میں خود پہاڑوں میں گزارنا چاہتا تھا، پھر تجھ سے جدا ہو کر جو ہی گاؤں آیا تو پتہ چلا کہ بابا حاکم دین قتل ہو گیا ہے۔ اس سے قبل بابا نور محمد قتل ہوا تھا۔ گاؤں والوں کے چہروں پر چھائی زردی دیکھ کر اور ان کی باتیں سن کر پہلے تو میں ڈرا، لیکن پھر اس طاق میں رہنے لگا کہ جان سکوں کہ یہ گناؤنا کھیل کون کھیل رہا ہے۔ قتل کرنے کے بعد لاش کی بے حرمتی کون کرتا ہے؟ لیکن کچھ دکھائی نہیں دیا۔ رات کو الفت جان قتل ہو گیا۔ اس کی لاش میں خود کالی چٹان سے اٹھا کر لایا ہوں، صبح دفن کیا ہے۔ تم پر کچھ ضائع نہ ہونے دیا کہ تم چاند دن گزارنے آئے ہو، میرا گاؤں دیکھنے آئے تھے۔ بہرحال میری باتیں عرفان بڑی دلجوئی سے سنے جا رہا تھا۔ تب وہ بولا، ثاقب یہاں چند گھنٹوں میں بہت کچھ دیکھ چکا ہوں۔ سنا کرتا تھا کہ گاؤں کے چودھری جاگیردار بہت ظالم ہوا کرتے ہیں، لیکن یہ چودھری حشمت اللہ خوش طبع، رعونت سے پاک اور زیرک انسان دکھائی دیا ہے۔ اس کی بات پر میں چونکا اور کہا، تم نے درست سنا تھا، یہ چودھری بھی کبھی بہت شفاق اور وحشی انسان تھا۔ اس کے اندر بھی رعونت بھری تھی، ظلم و تعدی میں بہت بڑھ چکا تھا، لیکن ان 3 قتلوں نے اس کے غرور کو خاک میں ملا دیا ہے۔ اپنے آپ کو بھی چٹان پر مردہ پڑا دکھائی دینے لگا تھا، ٹکڑوں میں منقسم دیکھنے لگا تھا۔ تب اس کا رعونت کا گھمنڈ ٹوٹ گیا، گاؤں والوں کے قریب ہو گیا۔ یہاں کے لوگ کاذب نہیں ہیں، راست باز ہیں، حوصلہ مند ہیں اور باہمت ہیں۔ گھر میں بیٹھے گاؤں والوں کی باتیں کرتے رہے کہ رات ہو گئی اور اندھیرا چھا گیا جو گہرا ہونے لگا، تو میں نے اپنا پستول، تیز دھار چاقو، ٹارچ وغیرہ لی اور عرفان کو لیے کالی چٹان کی جانب بڑھنے لگا۔
گاؤں کی سیاہ سناٹے سے ہر طرف سے چھائی خاموشی سے وہ خوفزدہ اور ڈرا ڈرا دکھائی دیا۔ عرفان کیا بات ہے، بولتے کیوں نہیں؟ میں نے اس کی آنکھوں کے ذریعے دل کو پرکھتے ہوئے کہا، ہوں میری بات پر وہ چونک سا گیا۔ ثاقب یار، کیسے رہ پاتے ہو تم لوگ ان جگہوں پر؟ شام ڈھلتے ہی قدم سناٹے کے ڈر سے لڑکھڑانے لگتے ہیں، آنکھوں کی چمک مان پڑ جاتی ہے، چہکتی زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں۔ اس کی ڈر اور خوف میں بھیگی ہوئی آواز سن کر میں ہنسا۔ وہاں دوست، واہ، تم اتنے ڈرپوک ہو سکتے ہو، یہ میں نہیں جانتا تھا۔ تم شہری لوگ گاؤں کی زندگی کو نہیں سمجھ سکتے۔ شہر میں سوائے رونقوں کے اونچی اونچی عمارتوں کے اور ہے ہی کیا؟ یہاں گاؤں میں دیکھ کھلی فضائیں ہیں، ٹھنڈی ہوائیں ہیں، لہراتے ہوئے سبزے ہیں، دیسی خوراکیں ہیں۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے تو راتوں کا کالا سناٹا خوفزدہ کیے جا رہا ہے۔ اس نے میری بات کو درمیان میں ہی اچکتے ہوئے کہا، چلو واپس چلیں، گھر جا کر آرام کرتے ہیں۔ اس نے میرا ہاتھ کھینچتے ہوئے کہا، عرفان یار، بحث مت کرو، حوصلہ سے کام لو، کچھ نہیں ہوگا تمہیں، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ ابھی یہ بات میرے منہ میں ہی تھی کہ وہ چلایا، ثاقب وہ دیکھو آگ! اس کا اشارہ کالی چٹان کی طرف تھا۔ مجھے بھی دور کالی چٹان پر جلتی ہوئی آگ دکھائی تھی۔ تب میں نے کہا، عرفان، لگتا ہے اس آگ کے پاس ضرور کوئی ہے، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے پورے گاؤں میں وحشت پھیلا رکھی ہے، بس تم چپکے سے میرے پیچھے آتے جاؤ۔ اب میری تمام تر توجہ آگ کی جانب تھی، جو ہلکی اور مدھم بھی تھی، لیکن جو ہم آگ کی طرف بڑھتے گئے وہ ہلکی اور مدھم آگ ایک بھڑکتی ہوئی آگ دکھائی دینے لگی۔ ثاقب، لوٹ چلو واپس، مجھے ڈر لگ رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ عرفان نے چلتے چلتے خوف سے بھیگی آواز میں کہا، کچھ نہیں ہوگا عرفان، میرے پیچھے پیچھے چلتے آؤ۔ آگ سے کچھ دور چٹان کی ایک طرف ہم دونوں چھپ کر بیٹھ گئے۔ ہماری نظریں کسی چہرے کی متلاشی تھی، لیکن آگ کے ارد گرد کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ عرفان سے قبل ان چٹانوں میں نے بھی کبھی آگ جلتی نہیں دیکھی ہے۔ آج میرا بھی پہلا موقع ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہاں چٹان کے پاس کون ہے، کون لوگوں کو قتل کرتا ہے، کون جسموں کو چیر پھاڑ کرتا ہے۔ میں نے بھی اپنی ہمت اور حوصلہ کو یکجا کرتے ہوئے کہا، ثاقب، کوئی آ رہا ہے، سنا تم نے؟ کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی ہے، چلو بھاگو یہاں سے، عرفان نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ تب میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، بولنے سے منع کر دیا اور کہا، عرفان، خاموشی سے دیکھتے جاؤ، بولنا نہیں ہے، اپنی یہاں موجودگی کا اسے احساس نہ ہونے دو۔ میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ اتنے میں سفید کفن میں ملبوس کوئی شخص آگ کے قریب آتا دکھائی دیا۔ اسے دیکھتے ہی دل کو ایک جھٹکا لگا، لیکن ہمت نہ ہاری، چپ چاپ بیٹھا رہا اور اسے پہچاننے کی کوشش کرنے لگا، لیکن ناکام رہا۔ اس کا پورا جسم، سر، منہ سفید کفن سے ڈھکا ہوا تھا۔ چلتے ہوئے وہ آگ کے قریب آیا اور ہاتھوں میں آگ لے کر اس سے کھیلنے لگا۔ ثاقب، بھوت! اس کی یہ حرکت دیکھ کر عرفان جیسے ہی چیخ پڑا، اور شاید یہ آواز اس نے بھی سن لی تھی۔ آگ کو ایک طرف پھینکتے ہوئے ہماری طرف بڑھنے لگا۔ عرفان کے ساتھ ساتھ میرا جسم بھی کانپنے لگا۔ عرفان، جو قرآنی آیات زبانی یادوں وہ پڑھتے جاؤ، میں نے ڈرنے کے باوجود بھی اپنی حواس بحال رکھتے ہوئے کہا۔ تب عرفان نے بلند آواز میں قرآنی آیات کی تلاوت شروع کر دی۔ اس کے اس اقدام سے چلتا ہوا کفن پوش ایک جگہ ساکت ہو گیا۔ تب ہم نے قرآنی آیات قابض زبان پر جاری رکھتے ہوئے واپس دوڑ لگا دی۔ وہ جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا رہا۔ ایک آواز میرے کانوں میں ٹکرائی، ثاقب، آج تو بچ کر نکل رہے ہو، لیکن دوبارہ کبھی نہ بچ سکو گے۔ مجھے خون چاہیے، انسانی خون۔ اپنی خشک رگوں کو تر کرنے کے لیے انسان خون، ہفتہ بعد ایک انسان کا خون پینا دل خواہ میرا جیون ہے، اور میں اپنے جیون ختم نہیں ہونے دوں گا۔ میں اپنی پیاسی رگوں کو ضرور تر کروں گا۔ یہ آوازیں میرے کانوں سے ٹکرائیں، پھر خاموشی چھا گئی۔ قریب کھڑے عرفان کی حالت گہرا ہو گئی تھی، شاید یہ آسیب کا ظاہر ہونا برداشت نہیں کر پایا تھا۔ میں نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اس کی نظریں جیسے پھٹ گئی تھیں، جیسے جسم بے جان ہو گیا تھا۔
सांस लिए इस जलती आग को घूरता रहा। अरफान, अरफान, मैं चीखा, इसे पकड़ना चाहा, लेकिन इसने मुझे उठाकर एक तरफ फेंका और मुसलसल एक तरफ बढ़ने लगा। अरफान, मैं इतनी ताकत पहले नहीं थी, ये नई ताकत इसकी अपनी ना थी। जरूर साया इस पर हावी हो गया था, इसे मदहोश कर चुका था। तब मैंने जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया, सोते लोगों को जगाना शुरू कर दिया। लोग हाथों में डंडे लाठियां लिए मेरे पास जमा होने लगे। वो अरफान को बचाओ, उसे मैंने लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा, लेकिन अरफान स्याह चट्टान के करीब पहुंच चुका था। जहाँ जाते ही वो इस चट्टान के पीछे गायब हो गया। चट्टान का एक एक कोना छान मार चट्टान का एक एक कोना छान मारा, लेकिन अरफान कहीं नहीं मिला। अरफान का गायब होना सिर्फ मैं नहीं बल्कि पूरे गांव वालों ने देखा। थक हार कर लौट वापिस आए, जहन दिमाग में सोचों के पहाड़ उठाए खुरामा खुरामा चलता वापिस आने लगा। मैं अरफान के घर वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा? अरफान की आसिफ के हाथों कत्ल होने की खबर कैसे सुनाऊंगा? इन्हीं सोचों में घिरा हुआ चलता रहा। आंखें तरती, पलकें भीगी हुई थी, आंसुओं के कतरे गालों को बकोते हुए जमीन बोस हो रहे थे। चौधरी साहब, मेरा दोस्त कत्ल हो गया है, इस साले के हाथों चीर फाड़ हो गया है। वो मेरा मेहमान था, शहर से मिलने ही मुझसे आया था। चौधरी को देखते ही मैं चीख पड़ा। चौधरी साहब ने मेरे सर पर शफकत से हाथ फेरा और कहा, साकिब बेटे, मैं सब कुछ जानता हूँ। दूसरे लोगों की तरह तेरा दोस्त भी इस कफन पोश के हाथों मारा गया है, लेकिन अब जान गया हूँ कि इंसानी जिंदगियों से खेलने वाला कोई दरिंदा इंसान दरिंदा नहीं है, असेब है। जिस तरह उसने यहाँ दहशत फैला रखी है, सुबह वैसे ही इसका हाल करेंगे। आमीन बाबा की खिदमत हासिल करेंगे, इसका हमेशा हमेशा के लिए खात्मा करेंगे। लेकिन चौधरी साहब की बातें मेरे अंदर हौसला ना पैदा कर सकी, मेरे बहते आंसुओं को खुश्क ना कर सकी। रात बीत गई। सुबह सवेरे ही मैं अपने दोस्त को दोबारा तलाश करने की गरज से काली चट्टान पर जा पहुंचा। वहां चट्टान पर अरफान की 2 हिस्सों में बटी हुई लाश देखकर मैं चीख कर इससे लिपट गया। अरफान, अरफान, मेरे दोस्त उठो यार, मैं तेरा दोस्त हूँ, आंखें खोलो, देखो किस कदर लुट गया हूँ, बिखर गया हूँ। बोलो यार, एक दफा कह दो कि साकिब ये एक ख्वाब है, सपना है। लेकिन ये ख्वाब ना था, सपना ना था, हकीकत थी। काफी देर तक इससे लिपटा रोता रहा, फिर इसके जिस्म के दोनों हिस्सों को कंधे पर उठाए लड़खड़ाते हुए कदमों से गांव की जानिब चलने लगा। जो भी मेरे कंधे पर अरफान की लाश को देखता, इस पर रिक्कतदारी हो जाती। चलते चलते मैं चौधरी हशमतुल्लाह के डेरे पर जाकर अरफान की लाश को रख दिया और चीखा, चौधरी साहब, मैं इसके माँ बाप को क्या जवाब दूंगा? कैसे इनकी लाश इन तक पहुंचाऊंगा? वो मुझे कत्ल कर देंगे। कुछ नहीं होगा बेटा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तेरे साथ मैं तो क्या, पूरा गांव जाएगा। इसकी मौत का कोई कातिल नहीं है, इसको गांव वालों ने नहीं मारा है। ये काम मैं खुद संभाल लूँगा। फिर फौरी गाड़ी का इंतज़ाम किया गया और अरफान की लाश शहर इसके घर पहुंचाएगी। वहाँ को राम बरपा हो गया। सभी घूरने वाली नज़रों ने मुझे देखने लगे, मुझे इसका कातिल समझने लगे। अरफान की माँ ने मेरा गिरेबान पकड़ लिया और चिल्लाती हुई बोली, साकब, ये तुमने क्या कर दिया? अपने हाथों से अपने दोस्त को कत्ल कर दिया है। वो तो बहुत ख्वाहिश, बहुत तमन्नाएं लिए तेरे पास गया था, लेकिन तू कातिल है, मेरे बेटे का कातिल। अरफान की माँ जज्बाती अंदाज में चीखते हुए रोते हुए बोली। चौधरी साहब आगे बढ़े और अरफान के अलावा गांव में इन कत्लों के बारे में इन्हें आगाह किया, जिन्हें गांव ने मिलकर कब्र में उतारा था। इन्हें मुतमईन किया, बिलाखिर इसे भी सुपुर्दे खाक कर दिया गया। मैंने अरफान की कब्र पर हाथ रखकर वादा किया कि जब तक इस कफन पोश का खात्मा ना कर लूँ, चैन से ना बैठूंगा। शहर से ही आमिल को साथ लेगी और गांव आ गए। आमिल ने इस इल्म से बताया कि वह कफन पोश हफ्ते में एक बार जाहिर होता है और इंसानी खून से अपनी खुश्क रगों को तर करता है और अपनी रूह को तकवीयत पहुंचाता है। ये हफ्ता गुजारना मेरे लिए सदियों बराबर था। हर रात काली चट्टान पर जाता, वहां पहुंचकर चीखता चिल्लाता, कफन पोश को पुकारता, लेकिन कुछ नजर ना आता। एक रात मैं काली चट्टान के करीब ही पहुंचा था कि मुझे जलती हुई आग दिखाई दी। ये आग देखते ही
میں واپس گاؤں آیا، بزرگ کو ہمراہ لیا اور دوبارہ کالی چٹان تک پہنچا۔ دور سے ہی ہمیں آگ کے ساتھ کھیلتا ہوا وہ کفن پوش دکھائی دیا تو بزرگ نے آنکھیں بند کر لی اور پڑھنے لگا۔ کافی دیر تک پڑھتے رہنے کے بعد بولا، ثاقب یہ میرے علم سے باہر ہے، میں کسی بھی صورت اسے تسخیر نہیں کر سکوں گا، اس پر غلبہ نہ پا سکوں گا، واپس لوٹ جاؤ۔ ابھی یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ ایک آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، ثاقب تمہیں کہا تھا نا کہ تم دوبارہ مجھ سے نہ بچ پاؤ گے، آج تیری باری ہے۔ یہ لفظ سنتے ہی بابا واپس بھاگ نکلا اور میں تھم بنا سکتا کے عالم میں سے گورنے لگا۔ مدہوشی مجھ پر طاری ہونے لگی، اپنے ہوش کھونے لگا، عرفان کی طرح اپنا جسم بھی ٹکڑوں میں منقسم دیکھنے لامت ہوشی کے عالم خرامہ اس کی جانب بڑھنے لگا۔ میں کس سمت جا رہا تھا، کیوں جا رہا تھا، کچھ خبر نہ تھی، اتنا جانتا تھا کہ آگ کے قریب تھا۔ اس کے بعد ایک ہاتھ میرے دل پر پڑا، پھر ہوش نہ رہا۔ جب ہوش آیا تو خود کو اپنے گھر میں پایا۔ مجھے ہوش میں آتے دیکھ کر گاؤں میں ڈھول بجنے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ میں متحیر انداز میں ہر کسی کو گھورنے لگا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، بار بار اپنے آپ کو بھی دیکھتا کہ میں زندہ کیسے بچ گیا، مرا کیوں نہیں، اس سایہ کے ہاتھوں ٹکڑوں میں منقسم کیوں نہ ہوا۔ مبارک ہو کی آوازیں میرے کانوں سے ٹکرا رہی تھی۔ میں نے ماں سے کہا، ماں یہ سب کیا ہے؟ ماں نے میرا ماتھا چومتے ہوئے کہا، بیٹا وہ سایہ جس نے تمہارے دوست عرفان کو قتل کیا تھا، گاؤں والوں کے مردوں کو قتل کیا تھا، جل مرا ہے۔ بندے قریب اس کی جلتی ہوئی لاش دیکھنے کو ملی ہے جو دھواں بنتے بنتے غائب ہو گئی۔ بیٹا تم نے بدلہ لے لیا اپنے دوست کا، گاؤں والوں کا۔ ماں کی اس بات نے مجھے چونکا دیا، سوچوں میں الجھا کر رکھ دیا کہ یہ کب سب کیسے ہو گیا، کس نے کیا۔ تب اپنے دل کے ساتھ لگے ہوئے اللہ والے لاکٹ کی جانب دھیان کیا تو سب سمجھ آ گیا کہ اس کے مرنے جلنے میں میرا کمال نہ تھا بلکہ اس لاکٹ کا کمال تھا۔ جو ہی اس نے میرا دل نکالنے کے لیے مجھ پر ہاتھ ڈالا ہوگا اسے کرنٹ لگا ہوگا اور پیشان قدرت سے وہ اپنا وجود کھو بیٹھا ہوگا۔ تب میں نے گلے میں ڈالے گئے لاکٹ کو بوسہ دیا، ہونٹوں سے لگایا، شکرانے کے نوافل ادا کیے، لیکن اپنے دوست عرفان کی موت کو آج تک نہیں بھول سکا ہوں۔ جب گاؤں جاتا ہوں تو وہ کالی چٹان دکھائی دیتی ہے تو کانپ جاتا ہوں۔ وہ کالی چٹان نہیں ہے بلکہ خونی چٹان ہے، انسانی خون سے سرخ نظر آتی ہے۔ تو میرے آنسوؤں کے کئی قطرے آنکھوں سے نکل کر گالوں میں تیرتے ہوئے زمین میں جذب ہو جاتے ہیں۔ قارئین کرام اپنی رائے سے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ آئندہ بھی اچھی سی پیاری سی خوفناک، دردناک، ڈراؤنی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو ساتھ میں لائک کر لیں۔ اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں اسی دعا، اسی امید کے ساتھ کہ کل پھر آپ حاضر ہوں گے میرے چینل پر۔ اوکے، اللہ حافظ۔